پاکستان میں تبلیغی جماعت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ حضرت اقدس مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دو جگہ میرا درس تھا، عشاء کے بعد میرا درس تھا، تو انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ تبلیغی ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، درس بعد میں ہوگا، پہلے ہم اپنے فضائل اعمال کا درس کریں۔ سمجھ شریف میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا آپ کا وہ فضائل اعمال کا درس تقی صاحب کے درس میں نہیں آ سکتا؟ مقصد تو اللہ کی ہدایت ہے، لیکن چنانچہ مولانا فرماتے کہ مجھے درس دینے نہیں دیا گیا۔ یہ تو ہوتا ہے میرے سے، لیکن وہاں جب جو اس جماعت کا جو بانی تھا مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تبلیغ کے مزاج کو سمجھ چکے تھے۔ مولانا الیاس کاندیلوی، یہ قصہ مشہور ہے، باقاعدہ ہمارے قبری بیان کرتے ہیں۔ مولانا الیاس کاندیلوی کو پتہ چل گیا کہ حسین احمد مدنی ادھر قریبی ایک بستی میں آ رہا، مولانا حسین مدنی، تو جماعت والے ساتھیوں کو کہا چلو دوڑو، حسین احمد مدنی کا بیان ہو رہا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی کو اس بستی میں پتہ چل گیا کہ مولانا الیاس ادھر آ رہا ہے، اس بستی کا نام سنا، اور وہاں آج تبلیغی اجتماع ہے، کچھ ساتھی جمع ہو رہے ہیں، تو حسین احمد مدنی نے فرمایا میری تقریر کی ضرورت نہیں، چلو ادھر الیاس کی بیان سنا۔ سمجھے میں لوگوں؟ وہ ادھر سے آ گئے، یہ ادھر سے، درمیان میں اکٹھے ہو گئے۔ سمجھے؟ یہ ان کے لیے جا رہا ہے، وہ ان کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کمال ہے مولوی صاحب۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جھوٹ بول کر کے قبر میں تو مجھے جانا تو ہے، جھوٹ بول کر کے کیا مجھے ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم، مولانا یوسف کاندیلوی فرماتے تھے کہ طلباء کو طالب علمی کے زمانے میں تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور حضرت کا تو حافظ تھا، وہ فرماتے میں جھوٹ بول کر کے کیا کروں گا؟ یہ لوگ، یہ پانچوں انگلیاں ہیں، بالکل ہے۔ اذان دینے والا بھی خدمت کر رہا ہے دین کی، تصنیف و تالیف والا بھی خدمت کر رہا ہے، سمجھ میں، تدریس والا بھی خدمت کر رہا ہے، آپ سمجھے، تبلیغ والا بھی خدمت کر رہا ہے، ختم نبوت والے بھی کر رہے ہیں، سیاست والے بھی کر رہے ہیں۔ فرق ہوگا جفا کشی کا، فرق ہوگا، لیکن یہ پانچوں انگلیوں میں فرق ہے۔ تو انگلیاں میرے لیے قیمتی ہیں، لیکن پانچوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کو آپ بڑا کہہ دیں، لیکن مجاہدین کا کام سب سے بڑا ہے۔ وہ مولوی منظور کی درس تدریس سے بھی، لیکن درس تدریس کا بھی آپ اندازہ کریں، آپ کو اس دنیا کی کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ مولانا زکریا نے کبھی کوئی چلہ لگایا۔ جس نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات، حکایت صحابہ، یہ سب جو تبلیغی ساتھیوں کے پاس بمنزل تورات کے ہوتے ہیں، کوئی طور سے انہوں نے لایا، سمجھے بھائی جان؟ ہاں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کشی کی اور تورات اللہ پاک نے آپ کو دے دی، تو ہمیں بھی اللہ پاک نے یہ فضائل اعمال، یہ چلہ کے بعد اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، سمجھے؟ لیکن فضائل اعمال جس نے لکھی، اس نے ایک چلہ زندگی میں کبھی بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا، وہ کہتا تھا کہ درس تدریس اس قسم کی جماعت میں جانے سے 1000 مرتبہ بہتر ہے، سمجھے؟ اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں، ضرور جائیں۔ ہم اپنے طلباء کو جمعرات کو بھیجتے، جہاں ہم ان سے کہتے، اپیل کرتے، ہم کو بھیجتے کہ بھئی اللہ کے لیے جاؤ، لیکن کم از کم مراتب کو تو سمجھو۔ بات صرف اتنی سی ہے، تبلیغی جماعت ہماری ہے، ہم اس کی رہنمائی نہیں کریں گے، سمجھو، علماء رہنمائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور علماء کو جب آپ نکالیں گے، سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جب یہ جماعت آئے گی، تو پھر یہ کہ خدائی اللہ ہی اللہ ہے اس کا۔